تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سیدہ نرجس خاتون بنت امیر حیدر کی بلند درجات کے لیے سورۃ فاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھیں۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس مجلس سے اعظم میں بیٹھنا قبول منظور فرمائے۔ اس مجلس میں جو ثواب و مولا مرحومہ کے نامہ ایمان میں درج فرمائے، مرحومہ کے مولا درجات بلند فرمائے، جوار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا ذکر کا صدقہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں مولا ان کے قرض عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اس ذکر کا صدقہ مولا انہیں اولاد نرین عطا فرمائے، بالخصوص فراست عباس کو مولا اولاد نرین عطا فرمائے، حسن رضا باشی صاحب، شہریار بھائی، عدنان رضا، سکندر مالک جو بھی بے اولاد ہیں ذکر کا صدقہ انہیں اولاد نرین عطا فرمائے۔ نقوی صاحب ایک مومن بیمار ہیں مولا ذکر کا صدقہ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جو بھی پریشان حال ہیں اور جنہوں نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں پروردگار عالم بصدقہ محمد و آل محمد سب کی جائز شریح حاجات پوری فرما، سب کی پریشانی مشکلات دور فرما۔ جمعہ کا دن ہے مل کر دعا مانگے پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنے محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ میری بات میرے بھائی ناشر ادائی مظلوم جناب فنان علی وارث صاحب تشریف فرمائیں، جو آپ کو منقبت اور سلام نوحہ خانی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گفتگو کا آغاز ابھی میرے انتہائی قابل احترام ہمارے بزرگ جناب زیغم صاحب نے 4 مصرے پڑھے کہ ہمارے پاس ایک آدھ چراغ نہیں بلکہ 14 چراغ ہیں، اور ہمیں فخر ہی اسی بات پر ہے کہ علی ہمارا امام ہے۔ وہ نبی کہ جس کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اب دونوں بھائی ایک ہی نور سے ہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ معصوم سے امیر کائنات سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ لوگ کب سے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب لفظ کب نہیں تھا۔ پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے ہیں، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا آگے لے کر جانا ہے۔ جب لفظ کب نہیں تھا ہم تھے، جب نہیں تھا ہم تھے، زمین نہیں تھی، زمان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ہم تھے۔ اس نے کہا سرکار جب کچھ نہیں تھا تو آپ لوگ تھے، تو پھر کس طرح تھے؟ امیر کائنات نے فرمایا تیری سمجھانے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ مصطفیٰ بن رہا تھا تو مرتضیٰ دیکھ رہا تھا، مرتضیٰ بن رہا تھا تو مصطفیٰ دیکھ رہا تھا۔ آپ صاحب محترم نے مرتضیٰ بن رہا تھا تو مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ بن رہا تھا تو مرتضیٰ۔ کائنات نہیں تھی یہ تھی، کائنات نہیں ہوں گی یہ ہوں گی۔ اللہ نے اپنی پہچان بنا کر دنیا میں ان 14 کو بھیجا۔
یہ 14 توحید کی پہچان بن کر آئے. ان 14 نے آ کر دنیا سے ایک اللہ کی پہچان کروائی. اللہ نے معصومین کو بنانے کے بعد کہا جاؤ کائنات والوں سے منواؤ کہ میں خالق کیسے ہوں, میں رازق کیسے ہوں, میں حی کیسے ہوں, میں قیوم کیسے ہوں, میں جبار کیسے ہوں, میں قہار کیسے ہوں. کائنات میں آ کر اللہ کے امر سے کام 14 کرتے رہے, ناز اللہ کرتا رہا. اور پھر اللہ کا ہی قرآن میں وعدہ ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. اللہ نے کہا اے محمد و آل محمد, مخلوق سے تم نے میری پہچان کروائی, اب میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں نماز اس کی قبول کروں گا کہ جس کے دل میں تمہاری مودت ہو. نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں تمہاری محبت ہے, روزہ اس کا قبول ہوگا کہ جس کے دل میں تمہاری مودت ہے. اس لیے جبرائیل نے رسول سے آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کی امت پر نماز کو واجب کیا مگر رعایت کے ساتھ. پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرما ہے, میں نے آپ کی امت پر نماز کو واجب کیا مگر رعایت کے ساتھ. کیا مطلب؟ گھر میں ہے تو پوری, سفر میں ہے تو آدھی. نہیں, جاگیے گا, یعنی گھر میں ہے تو پوری, سفر میں ہے تو قصر, 4 کی جگہ 2 پڑھتے ہیں. فرمایا اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح میں نے آپ کی امت پر روزہ واجب کیا مگر رعایت کے ساتھ. گھر میں ہے تو پورا, مسافر ہے تو قصر. کہا اسی طرح میں نے آپ کی امت پر حج کو واجب کیا مگر رعایت کے ساتھ. امیر پر واجب ہے, غریب پر ساکت ہے. سعادت نقوی صاحب سے لے کے کاظم بھائی تک کوئی ہے جو میری اس بات کو سمجھے اور بولے. یعنی رعایت بتاتا جا رہا ہے, کہیں امیر پر واجب ہے, غریب پر ساکت ہے, کہیں مسافر پر ساکت ہے, گھر والے پر واجب ہے. کہا اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح میں نے آپ کی امت پر زکوٰۃ کو واجب کیا مگر رعایت کے ساتھ. امیر زکوٰۃ دے گا, غریب زکوٰۃ لے گا. جبرائیل نے مسکرا کے کہا مبارک ہو, اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح میں نے آپ کی امت پر علی کی ولایت کو واجب کیا اور رعایت بھی نہیں رکھی. امیر ہے تب بھی واجب, غریب ہے تب بھی واجب, مسافر ہے تب بھی واجب, گھر میں ہے تب بھی. جو ہے آپ صاحب اللہ بڑی مہربانی, مولا آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ میں لٹے آل محمد میں اڑتے ہیں, مولا انہیں کسی کا محتاج نہ فرمائے. کون سا بھائی آل بھائی کیا کہا, امیر ہے تب بھی واجب, غریب ہے تب بھی واجب, مسافر ہے تب بھی واجب. بولیے گا سفر میں ہے, بولو ولایت علی تب بھی واجب. اسی لیے میرے اور آپ کے 8ویں امام نے فرمایا کہ دنیا میں 2 چیزیں ترک نہ کرنا. کون سی؟ فرمایا علی کی ولا اور حسین کی عزا. عددار لوگ بیٹھے ہیں اور میں نے ایک چہرہ دیکھ لیا ہے. مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ جو بات میں سمجھا پاؤں گا اس پر آپ بول کر اظہار کریں گے. علی نے کیا کہا کہ ولایت علی اور عزائے حسین. سائل نے مولا کیا کہ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو دنیا میں یہ 2 کام نہیں چھوڑتا وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا. بولیے گا کیونکہ ولایت علی جس کے پاس ہوگی اسی کو پتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے, اسی کو پتا ہے کہ رسول کی حیثیت کیا ہے. جس کے پاس علی کی ولایت ہے اسی کو پتا ہے کہ عمل صالح کیا ہے. اس لیے بقول شاعر کے علی ہے تو سب کچھ ہے, علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ میرے 8ویں امام کا فرمان ہے کہ علی کی ولا اور حسین کی عزا نہ چھوڑنا. آئیے میں اپنی گفتگو, چونکہ ساری بات میرا ذہن اسی طرف گیا ہوا ہے کہ 14 چراغ لے کر جاتے ہیں. اس میں 2 باتیں سن لیجیے گا. کوفہ میں ایک شخص آئے, آ کر کہنے لگا کوئی ہے جو مجھے 2000 درہم بطور قرض دے. لوگوں نے کہا یہاں کوئی 1 درہم قرض نہیں دیتا. قرآن صاحب پوچھ لیجیے گا, بات اتنی نہیں کہ میں خود ممبر سے پہلی بار کر رہا ہوں. اس کے لیے میرا ذرا قاضی بھائی ساتھ لیجیے گا. کیا کہا کہ کوئی 1 درہم بھی نہیں دیتا. اس نے کہا کوئی ترکیب ہے؟ اس نے کہا ہاں, کوفہ میں ایک ایسا گھر ہے جہاں ملائکہ بھی لے کر جاتے ہیں. تھوڑا سا بولیے گا. کوفہ میں ایک گھر ایسا ہے کہ جہاں پر فرشتے بھی
لے کر جاتے ہیں. کس کا گھر؟ کہا امیر المومنین کا. توجہ چاہوں گا, کس کا گھر؟ امیر کائنات کا. اس نے کہا مولا کہاں ملیں گے؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے بیٹھ جا, اور وہ ایک باغ سے امیر کائنات ہو کر آ رہے ہیں, تو علی بادشاہ سے مانگ لینا. اب جسے ان کے گھرانے سے چاہیے, میری گفتگو بھی انہی سے ہے, اس لیے کہ میری گفتگو ہمیشہ فقط ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کو ایک اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی اور 12 امام مانتے ہیں. یعنی شیعہ اثنا عشری سے میری گفتگو ہے, اور میں ہمیشہ وہی گفتگو انہی احباب سے کرتا ہوں کہ جو میرے ہم مسلک ہیں, ہم عقیدہ ہیں, کہ جو 12 امام مانتے ہیں. میری گفتگو بھی انہی لوگوں کے لیے ہے, اس لیے میرا ساتھ دیجیے گا. امیر کائنات کو آتے ہوئے اس سائل نے دیکھا, آ کر کہنے لگا یا علی مجھے 2000 درہم چاہیے بطور قرض. علی نے فرمایا کیا ہو گیا؟ مانگ بھی ہم سے رہا ہے اور پھر بھی قرض کہہ رہا ہے. ہائے 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 زندہ باد. مولا آپ کو سلام رکھے. کیا کہا؟ مانگ بھی, مدر صاحب کیا کہا؟ مانگ بھی فراست ہم سے رہا ہے. مولا ذکر کا صدقہ آپ کو اولاد نرین عطا فرمائے. کیا کہا؟ مانگ بھی ہم سے رہا ہے, اور مولا کی اہلیہ کے درجات بلند فرمائے. نرجس خاتون کی مولا ان کو جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرمائے. کہا مانگ بھی ہم سے رہا ہے اور لفظ قرض کہہ رہا ہے. کہنے لگا مولا یہ آپ کی مرضی. فرمایا ہم آل محمد کسی کو بطور قرض کچھ نہیں دیتے. نہیں جاگے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں لوٹا دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں لوٹا دے. کتنے چاہیے؟ کہنے لگا 2000 درہم. علی نے فرمایا کسی کا بھلا کرنا ہے. یہ کہہ کر مولا امیر کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے احمد کوفی. کیا نام ہے؟ سب بولو. احمد کوفی. مولا اپنے صحابی احمد کوفی کے گھر آئے, ٹک الباب کیا. احمد کوفی نے دروازہ کھولا, مولا کا چہرہ دیکھا. السلام علیکم یا امیر المومنین. علیکم السلام یا احمد. مولا آئیے. فرمایا آئے نہیں, ایک علی تیرے ساتھ سودا کرنے آیا. کہنے لگا کیا؟ علی علیہ السلام فرماتے کیا تو جنت میں ایسا گھر چاہتا ہے جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں؟ نہیں لو تھلی آپ نے. کیا کہا کہ تو ایسا گھر چاہتا ہے کہ جہاں بیک وقت 5 نہریں بہتی ہوں؟ مولا جنت میں گھر کی کس کو خواہش نہیں؟ علی نے فرمایا جنت میں تجھے ایسا گھر دینے آیا ہوں کہ جس میں تو جو چاہے گا وہ تجھے ملے گا, بدلے میں 2000 درہم چاہیے. کہنے لگا مولا 2000 درہم آپ ویسے لے لے؟ علی نے کہا نہیں ہم ویسے نہیں لیتے. کیا کہے گا؟ سرکار نے فرمایا صاحب کہ ہم ویسے نہیں لیتے. میں نے کہا ہے کہ 2000 درہم کے بدلے میں جنت تو جنت. یہ اندر گیا 2000 درہم اٹھا لائے. مولا نے سائل کو دی. مولا کے لیے تو جا. سائل چلا گیا. علی نے فرمایا احمد کوفی کاغذ قلم دوات لے آ, میں تیرا جنت میں گھر لکھ دوں. زندہ باد. حیدری. تھوڑا سا اور بولیے گا. کیا کہا؟ احمد کوفی کاغذ قلم دوات لے آ, میں تیرا جنت میں گھر لکھ دوں. کہنے لگا مولا لکھنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے آپ کی زبان پر یقین ہے. علی فرماتے میں بھی جانتا ہوں مگر یہ رسم پہلے کی ہے. اس لیے تو ہم سے لکھوا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کاغذ قلم دوات لے آیا. آپ نے لکھا کہ میں علی ابن ابی طالب احمد کوفی کو 2000 درہم کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا گھر دینا چاہتا ہوں کہ جس میں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں. احمد کوفی کا جس شے کو دل چاہے اسے اس گھر میں ملے گا. یہ کہہ کر علی نے نیچے دستخط کیے اور وہ رکا دے دیا. جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے. گھبرا گئے آپ صاحب؟ دنیا بقول قبلہ غزن پر کہا کہ دنیا خطرناک حد تک ظالم ہوتی ہے, حسین خطرناک حد تک کریم ہے. اب اس کا لطف لیجیے گا. بڑی توجہ چاہوں گا.
مولا آپ کو مجھے ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کے ظاہرین میں شمار فرمائے اور ہمیں دوبارہ مولا مشہد مقدس بلائے، کربلا بلائے، جو جو جانا چاہتا ہے مولا انہیں بار بار بلائے، اس لیے کہ جنت اتری ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے، بولو مولا آپ کو آباد رکھے۔ کہتا ہے میں نے بھائی کو دیکھا تو حیرت میں آ گیا، ان کا بھائی تو اور جنت، تیرا مقام تو دوزخ تھا۔ کہتا میرا بھائی آگے بڑھا اور میرے ہاتھوں کو چوم کے کہتا ہے بے شک میرا مقام دوزخ تھا، مگر تیرے ایک عمل نے مجھ پر جنت واجب کر دی۔ زندہ باد، زندہ باد، تیرے ایک عمل نے، بولیے گا، مجھ پر جنت واجب کر دی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جیسے ہی میرا انتقال ہوا تھا اور مجھے غسل ملا، کفن ملا، میرا جنازہ جو تیار ہوا، بسم اللہ، کہ میرا تابوت آگ کا گھوڑا بن گیا۔ اس نے کہا دو فرشتے مجھ پر مقرر ہو گئے اور وہ مجھ پر تعزیانے برسا رہے ہیں اور کہنے لگے کہ یہ امام کے زائرین پر ظلم کرتا تھا، اس کا مقام دوزخ ہے۔ اس نے کہا اچانک امام کے حرم کے دروازے پر پہنچے، جب وہ آگ کا گھوڑا دوبارہ تابوت میں تبدیل ہو گیا۔ ذرا کرامات تو سنیے، ویسے نہیں ہے آپ کرتے کہ جناب ساری جگہ پھر کر آئے اور پھر آپ آ کر کہتے ہیں کہ مشہد کی کیا بات ہے، کربلا کی کیا بات ہے، نجف کی کیا بات ہے، ساری دنیا ایک طرف، یہ دنیا ایک طرف، جاگتے رہیے گا۔ ایسی جنت مجھے آپ کا معلوم نہیں، میں تو اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہا ہوں جیسے میں اسی صحن میں کھڑا ہوں، اسی سے دروازہ جہاں سے میں حرم اقدس میں جاتا ہوں، میری نگاہ میں تو وہ سارا منظر ہے۔ اور ہمارا مذہب، بسم اللہ، ہمارا مذہب ہے ہی نسبت کا قائم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے مت سوچیں کہ آپ ملتان میں بیٹھے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ خراسان میں بیٹھے ہیں، تو بچے کو بھی میری بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میرا گھوڑا دوبارہ تابوت میں تبدیل ہو گیا، فرشتے رک گئے، ان کا جہاں اندر سے ہو کر آپ پھر دیکھیں گے کہ تیرے مقدر میں کیا فیصلہ ہوا۔ جاگے گا، پھر دیکھیں گے کہ تیرے مقدر میں کیا فیصلہ ہوا۔ اس نے کہا میں جو آیا اور جب تو مجھے زری کا طواف کرا تھا، قبر اقدس میں امام تشریف فرما، دائیں اور بائیں امام کے دو افراد بیٹھے، امام نے بے طرف اشارہ کر کے کہا یہ زائرین پر ظلم کرتا تھا، اس کا مقام دوزخ ہے۔ اس نے کہا ایک چکر لگا، پھر دوسرا لگا، تیسرا چکر لگا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا۔ کہتا مولا کے پہلو سے شاید کا دوسرا، وہ دایا جو بیٹھا تھا وہ شخص اٹھا میرے پاس آیا، اس نے کہا سن تیرے نصیب کا اب یہ آخری چکر ہے، اگر آج نہ بخشا گیا، زندہ باد مولا آباد رکھے، کیا کہا اگر آج نہ بخشا گیا تو پھر تو قیامت تک نہیں بخشا جائے گا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اب امام کے سامنے آئے تو معافی مانگ۔ اس نے کہا معافی مانگی تو ہے مگر ملی نہیں۔ اس شخص نے کہا میں تجھے ایک ایسا واسطہ بتاتا ہوں، مولا آباد رکھے، اب میں تجھے ایک ایسا واسطہ بتاتا ہوں کہ جسے امام رد نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کون سا؟ اس نے کہا اب جب تو امام کے روبرو آئے تو ہاتھ جوڑ کے کہنا مولا رضا تجھے تیرے دادا حسین کا واسطہ، مجھے معاف کر دے۔ پھر دیکھ امام تجھے کیسے معاف نہیں کریں گے۔ وہ کہتا میں جیسے سامنے آیا میں نے کہا مولا آپ کو میرے اپنے دادا کا واسطہ، مجھے معاف کر دیں۔ کہا امام کا ماما کھل کے گلے میں آیا۔ امام نے کہا جا، تو نے مجھے واسطہ بہت بڑا دیا ہے، میں تیری جنت کا ضامن ہو گیا۔ کہا امام باہر وہ جو کھڑے ہیں، میں نے پڑھا فضائل ہے اور آدھے سے زیادہ افراد ہائے حسین کہہ کر رو پڑے ہیں کہ اس مجلس کی قبولیت اور امام رضا علیہ السلام کی فضیلت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مولا وہ جو باہر فرشتے کھڑے ہیں انہیں کیا بتاؤں؟ کہتا اچانک میرے تابوت پر ایک رکا آیا اور اس پر لکھا ہوا تھا اسے اب کچھ نہ کہنا، اس کی جنت کا ضامن ضامن آل محمد ہے۔ رو پڑے ہیں آپ تو میں آپ کو زیادہ انتظار نہ کراؤں، جو بھی چاہے کہ میں امام کے پہلو میں دفن ہوں سے جگہ ملتی ہے۔ بیت رضا جو جگہ خراسان میں جس جگہ دفن ہو جاؤ اس کا شمار حرم اقدس سے ہے، ساری زمین میرے امام کی ہے۔ جس نے چاہا کہ وہ
امام کے پہلو میں، امام کے ذہن میں دفن ہو، اسے جگہ ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ مگر کیا کروں، آل محمد کے گھر کیا اپنا ہی فیصلہ اور مقدر ہے۔ یہاں جس بہن نے اپنے بھائی کے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ مانگی مگر کسی کو جگہ نہ مل سکی، کوئی بہن قم میں رہ گئی، کوئی شام میں رہ گئی، کوئی قبرستان غریبہ میں رہ گئی۔ اجرکم اللہ۔ آپ رو پڑے ہیں تو پھر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ مجلس ایک کنیز زہرا کے بلندی درجات کی ہے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے، یقیناً بلند ہے، اور مولا نے جمال جناب زینب سلام اللہ میں جگہ عطا فرمائی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک آواز جاری ہے، جو ابھی میرے ساتھ زیارات پر گئے تھے شان بھائی، ان کے بیٹے نے وہاں بہت خوب امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں منقبت اور نوحہ خانی پڑھی، مولا ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ ایک جملہ میں نے بھی وہاں ہوٹل میں پڑھا تھا، مجلس امام رضا کی ہوئی تو وہ میرے ذہن میں آ گئی، وہی میں آپ کو سنا کر ممبر اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں، اور فرحان بھائی آپ کے ہو سکتا ہے کسی نوحے کسی مصائب کا حصہ بن جائے۔ آل محمد کے گھر میں ہر بہن کی بھائی کے ساتھ بڑی محبت مشہور، مگر 3 بہنیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی۔ پہلی بہن میری بی بی معصومہ قم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، روتے آئیے گا۔ پہلی بہن میں نے کہا بی بی معصومہ قم کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آئے نا تو ابو سلط دربار قید خانے میں امام سے ملنے آیا، تو آ کر امام نے جب دیکھا تو رو کر امام نے فرمایا آج میری آخری رات ہے، اور ابو سلط تو نے آنے میں دیر کر دی۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میرے ماں باپ قربان ہو، میں نے دیر نہیں کی، آج بلا کا طوفان ہے، بہت بارش ہے، مولا اس لمحے کسی مرد کا بھی گھر سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہے۔ شاید بھائی یہ کہنا تھا، امام زاروں کی دار رونے لگے۔ ابو سلط نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا روتے کیوں ہیں؟ امام نے کہا ذرا میری 2 انگلیوں میں دے۔ ابو سلط نے کوئی منظر دیکھا، تانے مار کر رونے لگے۔ امام نے کہا کیا دیکھا؟ مولا قم کی پہاڑیاں ہیں، کوئی بی بی ہے جو کبھی بیٹھتی ہے کبھی کھڑی ہوتی ہے، رو رو کے کہتی ہے بھیا رضا مرنے میں جلدی نہیں کر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بھیا رضا مرنے میں جلدی نہیں کرنی۔ پہلی بہن یہ۔ دوسری بہن مجھے معاف کیجئے گا، وہ ہے کہ جو 70 قدم کے فاصلے پر سر پہ قرآن رکھ کے رو رو کے کہتی رہی شمر نامار میری ماں نے چکیا پیس کے بالا ہے۔ اجرکم اللہ، ہاتھ نہ جوڑنا۔ امام نے کہا شمر بی بی نے کہا نمار میری ماں نے چکیا پیس کے بالا، تجھے کیا پتا کہ جن زلفوں میں تو نے ہاتھ ڈالا ہے اس زلف کا ایک بال ٹوٹتا تھا، میری ماں کئی دن تک کھانا نہیں کھاتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ اور تیسری بہن یقیناً آپ سمجھ گئے، وہ بی بی ہے جو کربلا سے چلی تھی تو ہر بی بی کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا، حسین کی بیٹی سکینہ کو علیحدہ اونٹ پر باندھا گیا۔ اس بی بی کی محبت میں آپ کو ظالم کی زبانی سناؤں۔ عمر ابن سعد نے شام کے قید خانے کے باہر شمر سے کہا کہ تو نے سجاد اور سکینہ کو دیکھا، بتا کوئی ایسا ظلم جسے کرتے ہوئے تو بھی ڈر گیا ہو۔ اس نے کہا کربلا سے قافلہ چلا تھا، یہ بچی سکینہ ہر بار میرے سامنے کوزہ لے آتی اور رو کے کہتی شمر ایک جان اجرکم اللہ مجھے پانی کا دے دے، کہ میں گھوڑوں کو پانی پلاتا، میں اپنے قافلے کو پانی پلاتا، جو پانی بچ جاتا وہ میں بچی کے سامنے زمین پہ بہا، اجرکم اللہ وہ پانی میں زمین پہ بہا دیتا۔ اس نے کہا کوفہ کے دربار میں پانی مانگتی رہی، میں زمین پہ گراتا رہا، اگر ماتم کرنا تو جملہ سمجھنا، کہ شام کے بازار میں پانی مانگتی رہی، میں پانی گراتا رہا۔ اس نے کہا جب دربار بالکل قریب آیا، ماتم کرنا تو بہتر دیکھنا، اس نے کہا میں نے سوچا ذرا دیکھوں تو صحیح کربلا سے شام تک پیاسی ہے، اسے ایک جام پانی کا دوں یہ کیسے پیتی ہے۔ اس نے کہا میں نے چال چلی کہ پہلے بچی کا جام پانی سے بھروں گا، جب بچی لبوں تک لائے گی میں بچی کے منہ پہ ایسا تماچا لگاؤں گا کہ پانی کا جام گر جائے گا۔ وہ کہتا مگر میں حیران ہو گیا، جب میں نے بچی کو پانی دیا بچی نے پانی پیا نہیں، اپنے بھائی سید سجاد